बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं ज़िला सोबतपुर बलूचिस्तान से। हमारे और न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक नादरा ऑफिस हैरदीन के इंचार्ज करीमदाद बुगटी एक फर्शनास ऑफिसर है। इनकी अवाम खदमात काबिल तहसीन है। आज सहाफ़ी जाफर खान बलोच, सहाफ़ी गुलाम अब्बास बरड़ू और सहाफ़ी नज़र अली कमरानी ने नादरा ऑफिस का दौरा किया, जहाँ तमाम अमूर शफाफियत और कानूनी तरीके से अंजाम दिए जा रहे थे। अवाम की जानिब से किसी किस्म की शिकायत सामने नहीं आई, जबकि नादरा अमला शहरियों के मसाइल के फौरी हल और बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर कोशिश में मसरूफ़ है। अवामी हल्कों ने इनकी कारकर्दगी को सराहते हुए इत्मीनान का इज़हार किया। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। DPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक की हिदायत पर चोरी, रॉबरी और डकैती के मुकदमात के मौसर तफ्तीश और सजा याबी के लिए 3 रोज़ा खसूसी वर्कशॉप का आगाज़। DPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक की हिदायत पर चोरी, रॉबरी और डकैती के मुकदमात के मौसर तफ्तीशी नकाइस, खामियों की निशानदही, सजा ना होने की वजूहात और इनके तदारुक के हवाले से 3 रोज़ा खसूसी तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद कम्युनिटी लाइसन हॉल में किया गया। वर्कशॉप का बुनियादी मकसद तफ्तीशी अफसरान की पेशावराना सलाहियतों में इजाफा, तफ्तीश के मयार को मज़ीद मौसर बनाना और अदालतों में मुलज़मान की ज़्यादा से ज़्यादा सजा याबी को यकीनी बनाना है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट डेप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर मोहम्मद शहजाद ने शुरा को चोरी, रॉबरी और डकैती के मुकदमात में मजबूत शहादत, कानूनी तकाज़ों, मौसर तफ्तीश, चालान की तैयारी और अदालत में मुकदमात की कामयाब पैरवी के हवाले से तफसीली लेक्चर दिया। बादशाह DSP लीगल कलीमुल्लाह ने भी तफ्तीशी अफसरान से खिताब करते हुए तफ्तीशी खामियों, कानूनी पेचीदगियों, सजा ना होने की अमूमी वजूहात और इनके मौसर हल पर जामिया ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि मेयारी तफ्तीश, मजबूत शवाहिद और प्रोसिक्यूशन के साथ मौसर राब्ता ही मुलज़मान की सजा याबी को यकीनी बनाता है। वर्कशॉप में जिला भर के तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की और अमले के स्टडीज़, कानूनी निकात और बेहतरीन तफ्तीशी तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया। खबर शामिल करते हैं ज़िला उस्ता मोहम्मद से। हमारे न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कुलाची की इस रिपोर्ट में उस्ता मोहम्मद वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौका पर आगाही तकरीब का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर उस्ता मोहम्मद मुमताज़ अली मक्सी के ज़रिए तमाम 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौका पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उस्ता मोहम्मद में एक पुरवकार आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में हमारे खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर उस्ता मोहम्मद रमज़ान इश्तियाक थे। तकरीब में लेडी हेल्थ वर्कर्स और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने बढ़ती हुई आबादी, माँ और बच्चे की सेहत और ख़ानदानी बहबूद, तालीम और अवामी शऊर की अहमियत पर रोशनी डाली है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर रमज़ान इश्तियाक ने कहा कि आबादी में मतवाज़न इजाफा, सेहतमंद माशरे और पायदार तरक्की के लिए अवाम में आगाही पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने इस अज़म का इज़हार किया है। सेहतमंद और खुशहाल माशरे की तश्कील के लिए आबादी से मुतालिक आगाही और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करेंगे। नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक नारंग मंडी में नेशनल अलाउंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के ज़रिए तमाम प्राइवेट स्कूल मालकान के एजाज़ में मैंगो पार्टी का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ निजी तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की है, जबकि तंजीम को मज़ीद फ़ाल बनाने और तमाम स्कूलों को साथ लेकर चलने के अज़म का इजहार भी किया गया। एलाइड स्कूल नारंग मंडी में नेशनल अलाउंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स नारंग मंडी के सदर चौधरी आतिफ इफ्तिखार भट्टी की जानिब से प्राइवेट स्कूल मालकान के एजाज़ में मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में दार अरकम स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज की जानिब से चौधरी जाहिद इमरान क्रोटाना, एडवोकेट मोहम्मद नसीर मलिक, मोहम्मद यासीन भट्टी, स्टैंडर्ड कॉलेज की जानिब से ज़िशान अहमद सप्रा, एडवोकेट दी स्मार्ट स्कूल की जानिब से इमरान अफजल दुगल, स्पार्क स्कूल के जानिब से शेख हंजला, यूनिक स्कूल की जानिब से मोहम्मद फयाज गिल, दी नॉलेज स्कूल की जानिब से इंजीनियर मोहम्मद कदीर सरोया, दी ओसेस स्कूल की जानिब से हमजा हबीब और मीडिया कोऑर्डिनेटर ज़ुबैर अहमद भट्टी ने शिरकत की। शुरका ने इस मौके पर निजी तालीमी इदारों के दरमियान बाहमी ताउन, इत्तेहाद और मुशावरत को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। इजलास में नेशनल अलाउंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स नारंग मंडी के बॉडी जल्द मुकम्मल करने और तकरीब बरबरदारी के इनेकाद के हवाले से भी तफसीली मुशावरत की गई। इस मौके पर सदर नेशनल अलाउंस ऑफ प्राइवेट स्कूल नारंग मंडी चौधरी आतिफ इफ्तिखार भट्टी का कहना था कि इनकी कोशिशों होगी कि नारंग मंडी के तमाम प्राइवेट स्कूलों को एक प्लेटफार्म पर मुतहद किया जाए। उन्होंने कहा कि वो बिला इम्तियाज़ हर निजी तालीमी इदारे के साथ खड़े होंगे और जहाँ भी इनकी ज़रूरत महसूस की जाएगी वो सबसे पहले हाजिर होंगे। इंतहाई रंजो गम के साथ इतला दी जाती है कि शकील मुगल के साहबजादे मुनीर मुगल के छोटे भाई रईस मुगल के वालिद मोहतरम ज़हीर मुगल इस दरफ़ानी से कूच कर गए हैं। इनकी वफ़ात की खबर ने अहले खाना, अज़ीज़ो क़ारिब, दोस्त अहबाब और अहले इलाका को गहरे दुख और सदमे से दुचार कर दिया है। शाहिद इकबाल किची के मुताबिक वालिद का साया औलाद के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत और ज़िंदगी का मजबूत सहारा होता है। वालिद की जुदाई ऐसा दुख है जिसका मदावा मुमकिन नहीं, मगर अल्लाह ताला की रज़ा पर सब्र ही मोमिन का शेवा है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूम ज़हीर मुगल की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, इनके लग़्ज़िशों से दरगुज़र करे, इनकी कब्र को जन्नत के बागों में एक बाग बना दे, इन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए और तमाम लवाहिकीन ख़ुसूसन मुनीर मुगल, रईस मुगल और दीगर अहले खाना को
یہ عظیم صدمہ صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں شہریوں کی کسی تعداد نے شرکت کی، ان سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مرحوم اپنی خوش اخلاقی، ملنساری اور نیک سیرت کے باعث لوگوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتے تھے۔ دعائے مغفرت انشاءاللہ بروز جمعہ صبح 9 بجے مرحوم کے رہائش گاہ غوثیہ کالونی بلاک نمبر 1 گلی نمبر 1 میں منعقد ہوگی۔ تمام عزیز و قارب دوست احباب اور اہل علاقہ سے گزارش ہے کہ دعائے مغفرت میں شرکت فرما کر مرحوم کے سارے ثواب کا ذریعہ بنے اور سوگوار خاندان کے غم میں شریک ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری اور دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحوم کو اپنی بے پایہ رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ سے۔ اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد عویس صادق کی رپورٹ کے مطابق رانا حمید نے ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کا باقاعدہ چارج سنبھال لیا۔ ترجمان ضلع انتظامیہ ننکانہ صاحب پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے آفیسر رانا حمید نے ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ رانا حمید اس سے قبل سیکٹری سیٹلمنٹ اینڈ کنسولیڈیشن سمیت اہم انتظامی عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ رانا حمید کا شمار پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے بہترین اور قابل افسران میں ہوتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر رانا حمید نے چارج سنبھالتے ہی ضلعی امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ حاصل کی۔ عوامی خدمت، شفاف طرز حکمرانی اور بہترین سروس ڈلیوری میری اولین ترجیحات ہیں۔ رانا حمید ضلع ننکانہ صاحب میں ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور معیار کو یقینی بنایا جائے گا۔ عوامی مسائل کے فوری حل اور سرکاری خدمات کی بہتری کے لیے تمام وسائل بروئے لائے جائیں گے۔ حکومت پنجاب کے وژن کے مطابق عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ رانا حمید افسران فیلڈ میں اپنی موجودگی بڑھائیں اور عوامی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر رانا حمید تعلیم، صحت، صفائی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ عوامی خدمت، بہبود اور ترقی کے سفر کو مزید تیز کر دے گی۔ ننکانہ صاحب کو ایک مثالی صاف ستھرا اور عوام دوست ضلع بنانے کے لیے تمام ادارے مل کر کام کریں گے۔ میرٹ، شفافیت اور قانون کی بالادستی کو ہر سطح پر یقینی بنایا جائے گا۔ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ ٹھل کے قریب نناری برادری کا ٹھل میرپور برڑو روڈ بند کر کے احتجاج۔ ٹھل کے قریب گاؤں گل بیگ نناری میں مبینہ طور پر کاروکاری کے تنازع پر نناری برادری کے فصل کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچانے جانے کے خلاف متاثرہ افراد نے ممتاز نناری، حضور بخش نناری اور دیگر کی قیادت میں ٹھل میرپور برڑو روڈ بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ اس موقع پر مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برڑو برادری کے افراد نے بلا جواز ہم پر کاروکاری کا جھوٹا الزام عائد کیا ہے اور ہمیں مالی نقصان پہنچایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہماری زیر کاشت زمین کا پانی بند کر دیا گیا ہے، جس کے باعث سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصل تباہ ہو گئی ہے اور ہمیں لاکھوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ واقعی کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور متاثرہ کسانوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ کامران سلیری کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں سیالکوٹ کے علاقہ بجوات میں 168 ایکڑ جنگلاتی اراضی واگزار جلد شجرکاری کا آغاز کیا جائے گا۔ ہیڈ مرالہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی قیادت میں محکمہ جنگلات نے ایک اہم کامیابی حاصل کرتے ہوئے تحصیل سیالکوٹ کے اراضی قدر محال جنگل کی 168 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کروا لی ہے۔ محکمہ جنگلات کے مطابق مذکورہ اراضی 1968 سے الاٹیوں کے زیر قبضہ تھی، جبکہ 2005 میں اس کا انتقال محکمہ جنگلات کے نام ہو گیا تھا۔ بعد ازاں طویل قانونی کارروائی کے بعد 2026 میں لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ جنگلات کے حق میں فیصلہ سنایا، جس پر فوری عمل درآمد کرتے ہوئے اراضی سرکاری تحویل میں لے لی گئی ہے۔ ڈپٹی کنزرویٹر آف فارسٹ سیالکوٹ ڈویژن حاجی ارشاد اللہ گوندر کی نگرانی اور اسسٹنٹ کنزرویٹر آف فارسٹ عاطف پریم کی سربراہی میں سیالکوٹ فارسٹ ڈویژن کے عملے نے تمام قانونی تقاضے مکمل کرتے ہوئے 168 ایکڑ اراضی کامیابی سے واگزار کروائی۔ کارروائی کے دوران اراضی کی نشاندہی کے لیے باؤنڈری پلرز بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے حکام نے بتایا کہ واگزار کروائی گئی اراضی پر جلد ہی شجرکاری کا آغاز کیا جائے گا تاکہ جنگلات کے رقبے میں اضافہ، ماحولیاتی تحفظ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے سرسبز شاداب پنجاب کے وژن کو عملی شکل دی سکے۔ حکام کے مطابق سرکاری اراضی کا تحفظ اور جنگلات کے رقبے میں اضافہ محکمہ جنگلات کے اولین ترجیحات میں شامل ہے، جبکہ سیالکوٹ میں 168 ایکڑ اراضی کی واگزاری اس سلسلہ کی ایک اہم کامیابی قرار دی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مرزا عبدالجبار بیگ کی رپورٹ کے مطابق پر گلوبل سٹی دینا کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے مستحق افراد کی خدمت کے جذبے کے تحت فری دسترخوان کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر غریبوں، مسکینوں، مسافروں اور نادار افراد کو باعزت انداز میں مفت کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ پر گلوبل سٹی دینا کی یہ فلاحی کاوش معاشرے کے کمزور طبقات کی مدد اور خدمت خلق کی ایک قابل تحسین مثال ہے، جس سے روزانہ بڑی تعداد میں مستحق افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر گلوبل سٹی دینا کے CEO میڈم ناز ملک نے گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں
اس کے بندوں کی خدمت کرنا دنیا آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کی خدمت ہماری اولین ترجیح ہے اور فری دسترخوان اسی جذبے کے عملی تصویر ہے۔ میڈم ناز ملک نے مزید کہا کہ پارک گلوبل سٹی دینا کا قیام دینا شہر اور گردنواح کے عوام کو ایک پرسکون، محفوظ اور جدید رہائشی ماحول فراہم کرنے کے مقصد سے عمل میں لایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مستقبل میں پارک گلوبل سٹی دینا میں رہائشیوں کو ضروریات زندگی کی تمام بنیادی اور جدید سہولیات ایک ہی جگہ میسر ہوں گی تاکہ انہیں معیاری طرز زندگی فراہم کیا جا سکے۔ علاقہ مکینوں اور مستحق افراد نے پارک گلوبل سٹی دینا کی انتظامیہ کی اس فلاحی خدمت کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کیا کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا۔ ہارون آباد تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس اور مبینہ ملزمان کے درمیان مقابلے کے بعد چوری اور ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں مطلوب 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ ہارون آباد کے تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مبینہ پولیس مقابلے کے بعد چوری اور ڈکیتی کی مختلف وارداتوں میں مطلوب 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت الرحمان ولد ذوالفقار علی سکنہ 56 فورار اور محمد اجمل ولد منظور احمد سکنہ 126 مراد چشتیہ کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ ان کے خلاف مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں براوالا سے۔ ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف محمد عرفان جمیل کی اس رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گرایا کی زیر صدارت پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے انسپیکشنز بڑھا کر گرام فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ عوام کو مقررہ نرخوں پر اشیاء خوردنوش کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ گرام فروشی پر سخت کارروائی کی جائے۔ تمام دکانوں پر نرخ نامہ نمایاں جگہ پر اویزہ کی ہونا چاہیے۔ اجلاس میں پیرا فورس کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پیرا فورس کو انسداد تجاوزات، گرام فروشی اور ناجائز قابضین کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ، اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی انم اکرم، ایس ڈی او پیرا آسم جویا اور دیگر پرائز کنٹرول موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر براوالا جواد حسین ملک اور اسسٹنٹ کمشنر میلسی سعد بن خالد بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے۔ پنجاب اسمبلی کے ینگ پارلیمنٹیرینز فورم کے زیر اہتمام پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر پنجاب اسمبلی میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جس کا مقصد پارلیمانی رابط کو مزید مضبوط بنانا اور لاہور میں چینی قونصل خانے کے نوجوان سفارتکاروں اور پنجاب اسمبلی کے نوجوان اراکین اسمبلی کے درمیان تعاون کو فروغ دینا تھا۔ تقریب کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کی ہے جبکہ لاہور میں عوامی جمہوریہ چین کے قونصل جنرل سن یان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات دنیا کی مثالی اور پائیدار شراکت داریوں میں شمار ہوتے ہیں جن کی بنیاد باہمی اعتماد، احترام اور امن، خوشحالی اور پائیدار ترقی کے مشترکہ وژن پر استوار ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات سفارتی رابطوں اور اقتصادی تعاون سے کہیں بڑھ کر عوامی اعتماد، اخلاص اور باہمی احترام پر مبنی ایک لازوال رشتہ ہے۔ چین نے ہر اہم موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کی سماجی اقتصادی ترقی، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور ادارہ جاتی صلاحیتوں کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پاک چین دوستی کی اصل طاقت دونوں ممالک کے عوام کے درمیان موجود گہرا اعتماد ہے جو ہر آزمائش میں مزید مضبوط ہوا۔ چین کی ترقی نہ صرف اپنے عوام بلکہ پورے خطے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے اور پاکستان اسٹریٹجک شراکت داری سے مسلسل مفید ہو رہا ہے۔ اس موقع پر چین کے قونصل جنرل سن یان نے کہا ہے کہ گزشتہ 75 برسوں میں پاک چین تعلقات مسلسل مضبوط ہوئے اور آج دونوں ممالک ہر موسم کی آزمودہ اسٹریٹجک شراکت داری کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا نمایاں منصوبہ ہے جبکہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت زراعت، صنعت، معدنیات، جدت اور دیگر اہم شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ امید ظاہر کی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ینگ پارلیمنٹیرینز فورم اور چینی قونصل خانہ مکالمے علمی تبادلوں اور مشترکہ سرگرمیوں کے ذریعے پاک چین دوستی کو مزید مستحکم بنائیں گے۔ صدر ینگ پارلیمنٹیرینز فورم آمینہ حسن شیخ نے کہا ہے کہ نوجوان قیادت پاکستان اور چین کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ہنا پرویز بٹ نے کہا کہ پاک چین دوستی باہمی اعتماد، مشترکہ ترقی اور خوشحالی کی روشن مثال۔ سارہ احمد نے کہا کہ بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم، تحفظ اور استعداد کار میں سرمایہ کاری دونوں ممالک کی روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ چینی وفد نے پنجاب اسمبلی کے تاریخی اور نئے ایوان کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں پنجاب اسمبلی کی پارلیمانی تاریخ، جمہوری روایات اور قانون سازی کے عمل سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ بعد ازاں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے چینی قونصل جنرل اور وفد کے ارکان کو یادگاری شیلڈ پیش کی اور گروپ فوٹو بھی بنائی گئی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی آفس قلعہ گجر سنگھ لاہور میں ان کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش پاسپورٹ کا انعقاد کیا گیا۔
تبدیلی تفتیش پاسپورٹ میں قتل، امانت میں خیانت، چیک ڈس آنر، اغوا، دھوکہ دہی اور چوری کے 30 مقدمات زیر بحث آئے۔ افسران نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تفتیش تبدیلی سے متعلق احکامات جاری کیے۔ ایک مقدمہ میں مدعی محمد بھٹا اور شہزاد کامران قتل، جبکہ محمد سلیم اور مظفر علی امانت میں خیانت کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے۔ مدعیہ ماہنور چوری، تفسیر حسین چیک ڈس آنر، صابر علی جبکہ شاہد اسماعیل دھوکہ دہی کے مقدمات کی تفتیش تبدیلی کے لیے پیش ہوئے۔ اس موقع پر محمد نوید کا کہنا تھا کہ شہریوں کی شکایت کے ازالے کے لیے فوری رسپانس اولین ترجیح ہے، جبکہ میرٹ پر تفتیش نہ کرنے والے متعدد افسران کو وارننگ اور شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ غیر جانبدار تفتیش پر سمجھوتہ کسی صورت برداشت نہیں۔ خواتین اور بچوں کے مقدمات میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد جاری رہے گا۔ تفتیشی نظام میں شفافیت، جواب دہی اور انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ افسران مظلوم کو انصاف کی فراہمی کے عمل کو مزید تیز کریں۔ تبدیلی تفتیش پاسپورٹ میں کینٹ سٹی اور صدر ڈویژن کے ایس پیز نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔